الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. یہ سورۃ المطففین کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک تلاوت کی گئی ہے. پہلے اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیں، پھر مختصراً اس کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں. اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا گنہگار ہو. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو پہلوں کے افسانے بتاتا ہے. ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ ان کے کرتوتوں کی بنا پر ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. اس سے پہلے جو آیتیں پڑھی گئی اس کے اندر ناپتول میں کمی کرنے والوں کی تباہی اور ہلاکت کا تذکرہ تھا. اب یہاں سے تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ بات بھی یہاں پر کلیئر کر دی گئی ہے آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں اور کون کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، آخرت کا انکار وہ کرتا ہے جو لمٹس کو کراس کرنے والا ہو. حد سے تجاوز جو کرنے والا ہے وہی آخرت کا انکار کرنے والا ہوگا. پھر فرمایا آخرت کا انکار کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب بھی یہاں پر بیان کیا گیا. جو دلوں کا زنگ ہے جب وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ آخرت کا انکار بندہ کرنے لگتا ہے. اس کا جواب اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیا. اور وہ لوگ جن کے سامنے حق بات بیان کی جاتی ہے اس کے باوجود وہ کہتے ہیں قال اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آخرت کی، قبر و حشر کی، دین و اسلام کی بات کی جاتی ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا یہ باتیں بندہ کب بیان کرتا ہے؟ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. اب ہم اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر حدیث پاک سے سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کے جو ماخذ ہیں اس میں سب سے اہم حدیث پاک ہے، سب سے اہم ریفرنس حدیث پاک ہے. حدیث سے ہم سمجھتے ہیں، پھر آگے بات ہوگی. ترمذی شریف کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا، سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، لگتا ہے. فاذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبہ. جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، وہ زنگ دور ہو جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهِ. جب بندہ گناہ پھر کرتا ہے
تو پھر اس نقطے میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے بندے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا وَالرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ رواہ الترمذی. اور یہی وہ ران، یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو اس آیت کی تشریح ہم نے حدیث پاک سے دیکھی ہے. دلوں کا زنگ اور دلوں کی سختی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب بندے کا دل سخت ہوتا ہے، دل زنگ آلود ہوتا ہے، تو پھر بندہ بڑے بڑے جرائم کرنے لگتا ہے. جیسے چوری، ڈکیتی، قتل وغیرہ کے جو چھوٹے بڑے مظالم ہے، جو ظلم ہے، یہ کب وجود میں آتے ہیں؟ جب بندہ مستقل طور پر گناہوں میں ملوث رہتا ہے، مستقل طور پر گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اس کے دل کا جو زنگ ہے پورے دل پر آ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر بندہ جرائم کرنے میں بالکل بھی کتراتا نہیں ہے. یہ بات یہاں پر آ گئی کہ دلوں پر بھی زنگ چڑھتا ہے. ایک اور حدیث پاک ہم بیان کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، دل سخت ہوتے ہیں. جب دل سخت ہوتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی آیا کہ جب دل سخت ہوتے ہیں تو آدمی حق بات کو سننا پسند نہیں کرتا. جب دل زنگالود ہوتے ہیں تو پھر بندے کے اندر صحیح برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. بھلے برے کی تمیز، اس کی جو صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، وہ بندے کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. پھر اس بندے میں اور جانور میں کوئی فرق، کوئی تمیز باقی نہیں رہ جاتی ہے. تو یہ دلوں کا زنگ اور دلوں کی سختی ہے. اب حدیث پاک سے ہم سمجھیں کہ اس زنگ کو دور کرنے کا بھی کوئی علاج ہے، کوئی طریقہ ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں، بالکل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وہ بات بیان فرمائی کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے فوراً دریافت کیا کہ اس زنگ کو دور کیسے کیا جائے. تو اس پر ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو چیزیں بیان فرمائیں. دلوں کا زنگ دور کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. جس قدر بندہ موت کا تذکرہ، موت کا خیال اپنے ذہن و دماغ میں لاتا رہے گا، اس قدر بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا. دوسری جو بات بیان فرمائی، دوسرا جو علاج فرمایا، وہ تلاوت القرآن. قرآن پاک کی جس قدر بندہ تلاوت کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اس کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا. دلوں کی جو سختی ہے قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہو جائے گی. جب بندہ موت کثرت سے یاد کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، تو بندے کا دل زندہ ہو جائے گا. جب دل زندہ ہوگا تو بندہ نیک اعمال کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. لیکن جب دل مردہ ہوگا، برے کاموں کی طرف بندہ بڑھتا چلا جائے گا. اور جب موت کی بات آئی تو ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ خواہشات کو توڑنے والی چیز، خواہشات کو کم کرنے والی چیز موت، اس کو کثرت سے یاد کرتے رہا کرو. جب اس کو کثرت سے یاد کرتے رہے گا بندہ، تو نیک کام کرنا، نیک اعمال کرنا بندے کے لیے بہت ہی آسان ہوگا. تو یہ وہ بات تھی کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، زنگ کا علاج ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علاج کو ہم اپنی زندگی میں لائیں اگر ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے. تو آج اتنا ہی کافی ہے. اگلے کل انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ جو منکرین تھے آخرت کے اور منکرین ہے حق بات کے، ان کا کیا انجام ہوگا اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.